الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو، خواتین حضرات کو اپنی اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں، آسان قرآن کے نام سے، جس کا عنوان ہے، جس میں ہمارا طریقہ کار ہے لفظ بہ لفظ قرآنی آیات کا ترجمہ، پھر اس کے بعد الفاظ کی پہچان، پھر اردو سے قریب تر کر کے ترجمہ۔ آج ہم جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ تسلسل ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 تا 25 کا آج مطالعہ کریں گے۔ اب تک ہم سورہ البقرہ کی، سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ البقرہ کی 20 آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، یا ایہا اے، الناس لوگوں۔ ویسے یا کے معنی بھی اے ہوتے ہیں، ایہا کے معنی بھی اے ہوتے ہیں، اور یا ایہا مل کے بھی اے کا ترجمہ کرتا ہے۔ یہ حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے اردو میں ہم کسی کو پکارتے ہیں تو اے کہتے ہیں، اسی لیے اے سے ہی ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ یا کب ہوتا ہے، ایہا کب ہوتا ہے، اور یا ایہا کب ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی کسی نشست میں اس پہ بات کریں گے۔ یا ایہا اے، الناس لوگوں، اعبدو، یہ امر کا صیغہ، حکم کا صیغہ، کہا جا رہا ہے کہ عبادت کرو۔ اچھا، اعبدو، تم سب بندگی اختیار کرو۔ واو الف جمع کی علامت ہے، سب سے ترجمہ کیا گیا، باقی یہ حکم کے طور پر ہے، تم سب عبادت کرو۔ ربکم، ربا رب کی، کم اپنے، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ جس نے، خلقکم خلقہ پیدا کیا، کم تمہیں، و اور الذین وہ جنہوں نے، وہ جن کو، یا وہ جو، من قبلکم من سے، قبل پہلے، کم تم، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم لعل تاکہ، کم تم سب، تتقون، واو نون جمع کی علامت ہے، سب سے ترجمہ کیا گیا۔ استا کا ترجمہ تم سے کرتے ہیں ہم، یہ بار بار ہم پڑھتے آئے ہیں۔ تتقون، درمیان میں لفظ تقوی، اردو میں پہچانتے ہیں ہم اس کو، تتقون، اس کے معنی ڈرنے کے بھی ہوتے ہیں اور بچنے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو تتقون، تم سب بچ جاؤ، کس سے؟ عذاب سے۔ تو کیا ترجمہ ہے اس پوری آیت کا، سمجھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم سب بندگی اختیار کرو اپنے رب کی، جس نے تمہیں پیدا کیا اور انہیں بھی جو تم سے پہلے۔ اب دیکھیں، یہ بریکٹ میں لکھنے سے بات آسان ہوگی، ورنہ یہاں تھوڑی سی الجھن ہو رہی تھی ترجمے میں۔ اور وہ بھی وہ جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم سب بچ جاؤ۔ الذی، یہ بار بار میں بتا چکا، الذی وہ جو ترجمہ ہوتا ہے، اس نے، جس نے، اس طرح بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، جمع میں آتا ہے تو الذین آتا ہے۔ الذی جس نے، جعل بنایا یا بنا دیا، لکم لا کے لیے آتا ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں، ویسے یہ لی ہوتا ہے لیکن کم کے ساتھ، ہو کے ساتھ، ہم کے ساتھ اس طرح آتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں لیے۔ تو لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشا بچھونا، بچھا ہوا، و اور السماء آسمان کو، بناء چھت۔ اصل میں بنا کا معنی ہوتا ہے بنیاد، بیس، آسمان کو بیس بنایا ہے۔ سائنٹیفکلی آج پروو ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ در حقیقت جو کچھ بھی ہے وہ اس بیس کے اندر ہے، جسے ہم خلا کہتے ہیں، عربی میں اس کو سما کہا جاتا ہے۔ تو آسمان، ہم سے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کو آسمان کہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پہ اس کی تفصیل ہوگی۔ تو دیکھیں الفاظ کا چناؤ قرآن کریم کا، کہ ایسا لفظ استعمال کیا جو چیلنج نہ ہو۔ آسمان ایک بیس ہے جس کے اندر سب کچھ ہے،
वसमाअ बिनाअ, व अनज़ला व और अनज़ला उतारा, मिनस समाई मिन से अस्समाई आसमान, माअन पानी, फ़अख़रजा फ़ा पस अख़रजा निकाला, बिही इसके ज़रिए या इससे, मिनस समरात फलों में से, समरात अलिफ ता जो है इस तरह आ रहा है, ये हम खड़ा ज़बर जो अलिफ की जगह है, अलिफ ता आ जाए तो जमा की अलामत है। मिनस समरात फलों में से, फलों से, रिज़्क़न रिज़्क़, लकुम तुम्हारे लिए, फला पस मत या पस नहीं, तजअलू तुम सब बनाओ, वाव अलिफ जमा के लिए, ता तुम के लिए, जाअला बनाना, तो तजअलू तुम सब बनाओ, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, अंदादा कोई शरीक, व हालांकि जैसा मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि वाह के बहुत से माने हो सकते हैं, आमतौर पर हम और से तर्जुमा करते हैं, लेकिन हालांकि, चूँकि, चुनाचे इस तरह तर्जुमा भी हम कर सकते हैं। यहाँ जुमले की मुनासबत से उर्दू में हालांकि यहाँ पर बेहतर तर्जुमा है। अंतुम तुम, तालमून तुम सब जानते हो। अच्छा, इस तरह लफ्ज़ आ जाए, ता अलिफ ता वाव अलिफ ता या नून आ जाए शुरू में, जैसे हम कहते हैं या ता अलिफ नून, या तान आ जाए, तो तर्जुमा हाल और मुस्तकबिल दोनों में हो सकता है। अंतुम तालमून तुम सब जानते हो, वाव नून जमा की अलामत है, सबसे तर्जुमा किया गया। व इन और अगर, कुन तुम हो, कुन माने हो, तुम माने तुम, कुन तुम हो, फी रैबिन फी में, रैबिन शक, मिम्मा असल में ये मिन मा है, मिला के लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, मिन मा मिन से, मा जो से जो, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा और अगर तुम हो शक में से जो, इससे जो, नज़्ज़लना हमने उतारा। अच्छा, नज़्ज़ल उतारा, ना हमने, नज़्ज़लना हमने उतारा, अला पर, अब्दना अब्द बंदे, ना हम, अला माने पर, अला अब्दना अपने बंदे पर, फ़अतू बिसूरतिन, फ़ा पस, और ये आतू के माने लाओ या लेकर आओ, इस तरह तर्जुमा, वाव अलिफ सबके लिए, फ़अतू बस तुम सब ले आओ, बिसूरतिन बे की ज़रूरत नहीं है तर्जुमे की यहाँ पर, सूरतिन कोई सूरत, मिन मिसले ही मिन से, मिसल मिसाल, ही इसकी, या मिन मिसले ही इस जैसी, या इसके मिसाल जैसी, इसके मिसल, जैसे उर्दू में भी कहते हैं इसके मिसल। वदउ वा और उदउ असल में पुकारने का लफ्ज़ है, दुआ जिसे हम कहते हैं ये पुकार को कहते हैं, ये पुकारो या बुलाओ, वाव अलिफ जमा के लिए सब, वदउ तुम सब बुलाओ, शुहदाअकुम अपने हिमायतियों को, शुहदा असल में उसको कहते हैं जो हाजिर हो, असल में शुहदा के माने काफ़ी वसी माना है शहदा से, लेकिन यहाँ पर तर्जुमा किया गया हिमायतियों को जो उनके साथ हों। शुहदाअकुम शुहदा हिमायतियों को, कुम अपने, मिन दूनिल्लाहि मिन से, दून अलावा, अल्लाहि अल्लाह के, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा या अल्लाह के सिवा, कहा क्या जा रहा है, और तुम सब बुला लो अपने हिमायतियों को जो अल्लाह के सिवा है। इन कुंतुम, इन माने अगर, कुन हो तुम सब, इन कुंतुम अगर तुम हो सब, सादिकीन सब सच्चे, या नून ज़बर जमा की अलामत है, सबसे तर्जुमा किया गया, सादिक सच्चे, तुम सब सच्चे। फ़इन फ़ा माने पस, इन अगर, लम नहीं या ना, फ़इन लम पस अगर ना, या फिर अगर ना, तफ़अलू ताकि माने तुम, वाव अलिफ जमा के लिए सब, फ़अल करना किसी काम का करने को फ़ेल को कहते हैं, तफ़अलू तुम सब करो कर सको, वलन वा और लन हरगिज़ नहीं, तफ़अलू तुम सब कर सकोगे। अच्छा, यहाँ एक फ़र्क है, जब तफ़अलू के आमतौर पे माने तुम सब ने किया, सही वैसे और तुम सब करते हो, नून था यहाँ पर तो, लेकिन
ترجمہ کرتے ہوئے لم آ جائے، اس طرح اگر لم پہلے آ جائے تو اس کو ہم ایک طرح سے شرطیہ طور پر یا یوں کہہ لیں کہ ماضی کے صیغے میں لے جاتے ہوئے اس کو ترجمہ کرتے ہیں. نہ تم سب کر سکو گے، مطلب یہاں کیا سے مراد ہے. اگر تم سب نے نہ کیا، یوں ترجمہ ہو رہا ہے، اگر تم سب نے نہ کیا اور ہرگز تم سب نہیں کر سکو گے. حالانکہ دونوں الفاظ ایک ہی ہیں، یہاں پر لم کے اثر کی وجہ سے اس کا ترجمہ ماضی میں چلا گیا. اور تم سب نہیں کر سکو گے، اچھا تم سب نہ کیا اور ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا، پس تم سب ڈرو. جیسے میں نے بتایا تقویٰ کے معنی ڈرو اور بچو دونوں ہے. فَاتُوا، تو اتقوا، بچو یا ڈرو تم سب. النار التی، النار آگ کو کہتے ہیں، آگ، التی جو، النار التی آگ جو، وقودھا، وقود یہ لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں استوقد میں، اس کا مطلب ہوتا ہے ایندھن، جلایا، اس طرح کا ترجمہ ہوتا ہے. وقودھا، اور ایندھن ہے اس کا، ہا کے معنی اس کا مؤنث کے لیے، چونکہ نار میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں ایک لیکچر میں کہ نار جو ہے عربی میں جتنے بھی آگ کے نام ہیں مؤنث کے ہوتے ہیں. وقودھا، اور اس کا ایندھن، الناس لوگ ہیں، والحجارہ، اور الحجارہ پتھر ہے. اعدت، یہ مؤنث کا صیغہ ہے تو تا کی علامت ساتھ میں آگئی، تا ساکن کی، تیار کی گئی ہے. للکافرین، لی کے لیے، یانون زبر جمع کے لیے، اور الکافر کافر، یہاں پہ کافروں سے ترجمہ جمع کیا گیا ہے. للکافرین، کافروں کے لیے. و، اور بشر، خوشخبری دے دو، بشارت اردو میں بھی کہتے ہیں نا، بشارت دے دو. الذین، ان لوگوں کو جو، آمنو، وہ سب ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کیے ان سب نے، الصالحات، نیک. اچھا صالحات کا ترجمہ عام طور پہ ہم نیک کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ محدود تصور ہے اس لفظ کے ترجمے کا. صالح کہتے ہیں، اس سے لفظ بنتے ہیں اصلاح کرنا، صلاح کرنا، صلاحیت، بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. مصلحت، اس طرح کے الفاظ جتنے بھی بنتے ہیں وہ اسی لفظ سے بنتے ہیں، سواد لام حا سے. تو وہ کام جو اصلاح کرنے والے ہو، معاشرے کی اصلاح کے لیے ہو، صلاحیت کا استعمال ہو، وہ سب صالحات، عمل صالحات میں آتے ہیں. عام طور پر ہم نیک کہہ دیتے ہیں، نیک چونکہ محدود تصور ہے، ہمارے تصور میں نیکی یہ ہے نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج ادا کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، اسی کو ہم نیکی تصور کرتے ہیں. لیکن در حقیقت یہاں پر قرآن حکیم جب بھی عمل صالحات کہتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ اخلاقیات، وہ اعمال جو آپ معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں وہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں، ان کو عمل صالحات کہتے ہیں. انا، کہ بے شک، جیسے میں نے پہلے بھی اس کے متعلق بتایا تھا کہ یہ ملتا جلتا ہے انا اور انا، اور کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ ان اور انا کا مرکب ہے، کہ بے شک، اور اس کا ترجمہ بے شک بھی کرتے ہیں. اور چونکہ کہ بے شک دونوں اکٹھے ہیں، ان اور انا، تو ترجمہ ہم نے ملا کے کہ بے شک ہی کیا ہے. لہم، لا کے لیے، ہم ان لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں. جنت میں اصل میں جنت کا اصل ترجمہ ہوتا ہے باغات، اور جنت جیم نون نون اس مادے سے جو بھی لفظ آتا ہے اس سے مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، جن بھی اسی سے چھپا ہوا. اچھا، اس زمین پہ جہاں اتنے باغات ہوں، گھنا باغ ہو، اس کو جنت کہتے ہیں. تو اس لیے چھپے ہوئے کے الفاظ سے ترجمہ کیا گیا جنات، یعنی کہ جنت میں اتنے باغات ہوں گے کہ جنت کی زمین نظر نہیں آئے گی، تو ان کے لیے باغات ہیں. تجری، اردو میں ہم کہتے ہیں نا جاری، یہ وہی لفظ ہے، تجری بہتی ہیں. یہ تا جو ہے مؤنث کی علامت ہے، اگر مذکر ہوتا تو یجرو ہوتا. تو تجری بہتی ہے، من سے، تحتہا، تحت اردو میں کہتے ہیں نیچے، ہاں ان اس کے یا ان کے، ظاہر ہے وہ باغات کے نیچے تو جمع میں ان کے نیچے سے. الانہار، نہر کی جمع انہار، اردو میں بھی ترجمہ نہریں کیا گیا، نہریں. من تحت الانہار، ان کے نیچے سے نہریں. کلما،
جب بھی رزقو جمع میں ہے رزق، اچھا رزق، آج الفاظ کا ترجمہ تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے. رزق ہر وہ چیز جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے زندگی گزارنے کے لیے، ہماری ضرورت کا جو سامان ہے جو اللہ تعالیٰ نے مفت بغیر کسی معاوضے کے ہمیں عطا کیا ہے، وہ رزق ہی ہے. وہ مال کی صورت میں ہو، رزق کھانے پینے کی صورت میں ہو، کپڑے کی صورت میں ہو، یا کسی بھی صورت میں، ایون کہ علم کو بھی رزق کہا گیا ہے. بہت سارے مواقع پہ آپ دیکھیں گے ایک دعا ہے وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَ، اور اس کی اتباع کو میرا رزق بنا دے. رزق سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ عمل کے طور پر لیا ہے، تو رزق سے ایک وسیع معنی رکھتا ہے. تو یہاں پر ترجمہ دیا گیا جائے گا کیا گیا ہے، یعنی کہ جو بھی دیا جائے گا، کلما جب بھی ان کو دیا جائے گا، منہا، اچھا منہا، اب آگے وسعت آگے، اس میں سے، من معنی سے، ہا ان میں سے، من ثمرات، من سے ثمرات پھل، کوئی پھل، کسی پھل سے، رزقاً بطور رزق، قالو وہ سب کہیں گے، قابل جمع کے لیے ترجمہ کیے گئے، وہ سب کہیں گے، ہاذا یہ، الذی جو وہ ہے جو، یہ تو وہی ہے جو، رزقنا ہم نے دیا، رزق تو ہمیں، رزقنا معذرت پیش آ گیا، رزقنا دیے گئے، نہ ہمیں، ہم، رزقنا ہمیں دیے گئے، من قبل اس سے پہلے، من سے قبل پہلے، تو ترجمہ آسان کرنے کے لیے اس سے پہلے، و اور اوتو وہ سب دیے جائیں گے، بھی اس سے، متشابہہ بالکل ملتا جلتا. ہم کہتے ہیں نا متشابہہ تشبیہ رکھنا، تو یہ وہی لفظ ہے، متشابہہ ملتا جلتا. وَلَهُمْ و اور لہم ان کے لیے، فیہا فی معنی میں، ہا معنی اس، ازواجن ازواج کہتے ہیں، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، تو یہاں بیویاں ترجمہ کیا گیا ہے، ویسے جوڑا ترجمہ ہوتا ہے. اچھا زوجہ گولتا کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بیوی یا وہ جوڑا جو مؤنث ہو. ازواج بیویاں یا جوڑا، مطہرہ پاکیزہ، طہر ہم کہتے ہیں پاکیزگی کو، مطہرہ پاکیزہ، و اور ہم وہ، فیہا فی میں، ہا معنی اس، فیہا اس میں، خالدون خالد یا خلد ہمیشہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس آیت کا یہاں سے مزید دوبارہ میں ترجمہ کر لیتا ہوں تھوڑے سے وضاحت کے ساتھ. ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، بے شک ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہوئی، نیچے ان کے نیچے سے نہریں ہیں بہتی ہوئی. کلما رزقو جب کبھی ان کو رزق دیا جائے گا، منہا اس میں سے، من الثمرات کسی پھل سے، بطور رزق، رزقاً بطور رزق، قالو وہ سب کہیں گے، ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا ہمیں دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا اور دیے جائیں گے، بھی ان سے، اس سے، متشابہہ بالکل ملتا جلتا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج بیویاں جوڑے ہیں، مطہرۃ پاکیزہ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. اچھا مطہرہ چونکہ مؤنث کا استعمال ہوا اس لیے یہاں پر بیویاں ترجمہ کیا گیا، یہ بھی ٹھیک ہے. ازواج مطہرۃ پاکیزہ بیویاں، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. الحمدللہ یہ لفظ بلفظ ترجمہ ہمارا یہاں اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اردو ترجمے میں مزید وضاحت بھی آ جائے گی. اب چلتے ہیں ہم اپنے الفاظ کی پہچان کی طرف. آج ہم چونکہ کوئی مشکل الفاظ اس طرح نہیں تھے، صرف لفظی ترجمہ تھا جو میں نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے، تو ہم ایک ایسی چیز کی طرف چلتے ہیں جو اکثر قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں، تو اس کی پہچان ہم کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. جب بھی کوئی بات چیت ہوتی ہے تو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جسے مخاطب کہتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے مخاطب، تیسرا ہوتا ہے غائب. نہ وہ بات مخاطب ہے نہ مخاطب ہے بلکہ وہ غائب ہے. اچھا یہ مخاطب زیر کے ساتھ، مخاطب زبر کے ساتھ. یہاں پر ہم ایک بہت بڑی غلطی اردو میں بھی کرتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے پھر یہاں آتے ہیں.
اگر میں کہوں عجز ایک لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے کمزور، اردو میں کہتے ہیں نا عاجز، یہ عجز لفظ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، کمزور ہے۔ اچھا میں اس کو یوں لکھوں، میم کا میں نے بتایا تھا نا والا سے ترجمہ ہوتا ہے، اگر میں لکھوں معجزہ، اب میں اردو میں ہی بات کر رہا ہوں، معجز، معجز کا کیا معنی ہوگا؟ ہم میں سے اکثریت کہے گی عاجز کرنے والا۔ اگر اس کا ترجمہ عاجز کرنے والا ہے تو معجز کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک زبر اور زیر کا فرق ہے۔ در حقیقت معجز کا معنی ہوتا ہے عاجز کرنے والا۔ اگر اس طرح زبر کے ساتھ آ جائے، آخر سے پہلے حرف پر زبر آ جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے عاجز ہونے والا۔ ہم قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ قرآن ایک عاجز کرنے والی کتاب ہے، عقل کو عاجز کر دے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں محترم، محترم جس کا احترام کیا جا رہا ہو، محترم احترام کرنے والا۔ ہم زہر کے ساتھ کہہ دیں گے تو ہم نے غلطی کر دی، ایک طرح سے کہنا ہمیں محترم چاہیے جس کا احترام کیا جا رہا ہوتا ہے، تو محترم۔ اسی طرح مخاطب جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جو بات کر رہا ہے، بات کرنے والا۔ مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہو، اور تیسرا وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو۔ اچھا نہ وہ بات کرنے والا ہے نہ جس سے بات کی جا رہی ہے، یہ تیسرا بندہ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اچھا اکثر ہم یہ کہتے ہیں غائب سے مراد ہوتا ہے کہ وہ موجود ہی نہ ہو، نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، کبھی کبھار موجود شخص کے لیے بھی براہ راست جب نہ وہ بات کرنے والا ہو نہ اس سے بات کی جا رہی ہو، اس کو غائب کے ہی صیغے میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو بات چیت میں ہم استعمال کرتے ہیں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے، ایک وہ جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، ایک وہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ سب انشاءاللہ ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اچھا انگلش میں ہم اس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ مخاطب جو ہے فرسٹ پرسن ہوتا ہے، اور مخاطب جو ہے سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، اور غائب جو ہے تھرڈ پرسن ہوتا ہے۔ اچھا ہم عربی میں کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں جو بات کرنے والا ہے اور جس سے بات کی جا رہی ہے، یا وہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مخاطب۔ جیسے میں نے کہا انا، اس کا ترجمہ ہم جانتے ہیں سب، انا میں، صحیح ہے، یہ واحد کے لیے آتا ہے۔ اچھا عربی میں واحد کے بعد ایک اور صیغہ ہوتا ہے، مثنیٰ بھی کہتے ہیں تثنیہ بھی کہتے ہیں، ڈوئل، دو کے لیے بھی الفاظ ہیں، اور یہ میرے خیال میں کسی بھی زبان میں براہ راست نہیں ہوتے، صرف عربی میں ہی ایسا ہے کہ یہ دو کے لیے الگ سے ایک ضمیر استعمال ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی نحنو استعمال ہوتا ہے، اور جمع کے لیے بھی نحنو استعمال ہوتا ہے۔ اچھا یہ جتنے بھی صیغے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہیں۔ انا مطلب میں، عورت بھی ہو سکتی ہے مرد بھی ہو سکتا ہے، نحنو مرد اور عورت بھی ہو سکتے ہیں، دو مرد بھی ہو سکتے ہیں، ایک عورت ایک مرد بھی ہو سکتی ہے، یا دو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ نحنو اسی طرح مذکر مؤنث دونوں کے لیے جمع کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مخاطب، جس سے بات کی جا رہی ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ انتا، جیسے کہ آج ہم نے پڑھا انتا، اور دو کے لیے کیا آئے گا؟ انتما، اور انتم جمع کے لیے تم سب، کیا کہ میں، ہم دو، ہم سب، آپ دو، آپ سب، یا تم، یا تو، تم دو، تم سب۔ اور یہ کیا ہے؟ مذکر کے صیغے ہیں۔ اس کے مؤنث کیا ہوں گے؟ انتی زیر کے ساتھ آ جائے گا، اور جمع جو دو کا صیغہ وہ وہی ہے، سیم ہے، انتما، انتم، انتنا مؤنث کا صیغہ ہے اور جمع کے لیے۔ غائب جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے ہمارا، اس کے لیے آتا ہے ہوا، وہ، جیسے بہت استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں، وہ اللہ، وہ اللہ۔ اب یہاں اللہ غائب تو نہیں ہے، لیکن اللہ نہ بات کرنے والا ہے نہ اللہ سے بات کی جا رہی ہے، بلکہ اللہ کو کسی جملے میں استعمال کرتے ہوئے، لفظ اللہ کو ہم کسی جملے میں استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس کے لیے ہوا کہہ دیتے ہیں۔ ہما دو کے لیے آتا ہے، وہ دو، ہم وہ سب، یہ مذکر کے صیغے ہیں۔ اسی طرح مؤنث کے آتے ہیں ہیا اور ہما
وہ سیم رہے گا دو کے لیے، اور مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ وہ سب ہننا۔ تو اگر ہم ان سیغوں کو پہچان لیں تو عربی میں جو میں، تم، آپ، وہ، ان کو آرام سے پہچان لیں گے کہ یہ لفظ آیا ہے جس کا کیا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے ملتے جلتے اور بھی الفاظ آتے ہیں کہ کسی لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے آتے ہیں، وہ کیا ہیں وہ انشاءاللہ کبھی پھر کسی نشست میں پڑھیں گے۔ ایک دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ اس سے گزریں گے۔ الحمدللہ یہ الفاظ کی پہچان کے حوالے سے آپ لوگوں نے پہچان لیا۔ 5 منٹ رہ گئے ہمارے پاس، اب لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں جو اردو سے قریب تر ہے، جس میں ہم بتاتے آئے ہیں کہ سیاہ رنگ میں جتنے بھی الفاظ ہیں یہ اردو کے ہیں، نیلے رنگ میں وہ الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں بار بار دہرائے جاتے ہیں، تو ان کو خاص طور پر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایک دفعہ پہچان ہو جائے تو ہم یاد ہو جاتے ہیں۔ البتہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو عربی کے خاص ہوتے ہیں، اچھا ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اگر ہم اسپیشلی ترجمے یاد کر لیں تو پورے صفحے کے ترجمے میں آرام سے یاد ہو جائیں گے۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، اور وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں تخلیق کی، اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ عذاب سے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ارض کو فراش۔ یہ فراش بہت بڑی نعمت ہے، زمین میں جو بچھی ہوئی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس وقت موقع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی پھر فرصت میں۔ والسماء بناء، اور آسمان کو بیس، میں نے بیس ترجمہ کیا، ماشاءاللہ اہل علم ہے بات سمجھ جائیں گے۔ خلا جو ہے، جو ہماری کائنات ہے، در حقیقت وہ بیس ہے، اور ایسی اور مزید کائناتیں ہیں تو وہ ان سب کے اندر ہوتے ہیں تو بیس کہلاتے ہیں۔ تو بنا بنیاد یا عام طور پر کھول کو بھی کہتے ہیں، تو اس میں چھت ترجمہ کیا گیا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر نکالا اس میں سے تمہارے لیے رزق، پھل نکالے بطور رزق۔ اچھا، آسمان سے پانی اتارا، پھر اس میں سے یعنی کہ زمین میں سے نکالے تمہارے لیے پھل بطور رزق۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، بس تم نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ وَأَنْتُمْ، اور تم تعلمون، جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ کتاب اتاری ہے ہم نے اپنے بندے پر، اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بس اس جیسی کوئی صورت بنا کے لیا۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لو، من دون اللہ، جو اللہ کے سوا جن کو تم مانتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم یہ نہیں کرو گے، تم نہیں کیا مطلب نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا، پس ڈرو، النَّارَ، آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور اس کا ایندھن آگ، انسان اور پتھر ہوں گے، اس آگ سے ڈرو بس جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، اور وہ انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے کام کیے اصلاح والے، ان لہم، بے شک ان کے لیے ہے کہ بے شک ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، کلما، جب بھی، رزقوا منہا من الثمرات رزقا، اب جنت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور جب بھی وہاں پر انہیں دیا جائے گا کوئی کچھ بھی رزق میں ثمر، پھل کے طور پر بطور رزق، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، ہم تو یہ کھا چکے ہیں پہلے، وہ سب کہیں گے، وَأُوتُوا بِهَا مُتَشَابِهًا، اور ان کو ملتے جلتے دیے جائیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور دوسری نعمت کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کے لیے اس میں یعنی کہ جنت میں جوڑے ہوں گے پاکیزہ، اب مؤنث کے لیے تو بیویاں ہوں گے پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
یہ ایک جنت کا مختصر نقشہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ عرب کے تپتے صحرا میں اگر اس طرح کی بات بتائی جائے کہ ایسے باغات ہوں، ہرے بھرے ہوں، جس کے نیچے زمین نظر نہ آ رہی ہو اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور اس میں ایسے پھل دیے جائیں جو عام طور پہ جیسے کھجور ہے اس دور میں، اس میں شکل کھجور کی اور ذائقہ مختلف ذائقے کے پھل دیے جائیں ملتے جلتے، اور اس میں پاکیزہ جوڑے دیے جائیں جو ان کے ساتھ رہیں گے، جو ان کی خدمت کے لیے ہوں گے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، تو ان کے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن تھی۔ تو آج ہمارے لیے بھی ہے۔ بہرحال یہ ایک مختصر نقشہ ہے، مزید اللہ تعالیٰ نے اور بھی جنت کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں، جنت اس سے بہت کچھ ہے، آگے ہے۔ بہرحال الحمدللہ ہمارا یہ سبق یہاں اپنے اختتام کو پہنچا، وقت بھی مکمل ہوا، لیکن ہمیں ایک چیز تھوڑا سا مختصر میں بتا دوں، یہ بار بار میں دہراتا ہوں کہ اردو کے الفاظ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں۔ عوام الناس عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے، خالق قبل استعمال ہوتا ہے اردو میں، تقوی بھی استعمال ہوتا ہے، فرش فراش فرش یہ سب استعمال کرتے ہیں، نازل انزلہ، خارج اخراج مخرج یہ سب استعمال کرتے ہیں، من جانب، من و عن، ہم یہاں غلطی کرتے ہیں، من و عن کہتے ہیں، من و عن، من حیث القوم، ثمرات ثمر، تعلمون میں اصل میں جو لفظ ہے علم ہے، علم عالم معلوم، علی علیحدہ، علی العموم، یہ بار بار آتے ہیں الفاظ۔ اچھا ادعو پکارنے کو بھی کہتے ہیں، دعوت دعا داعی، شہداء شاہد شہادت شواہد، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ آگے ہے صادقین، صدق صادق صداقت، تفعلو فعل فاعل مفعول، تقوی متقی، حجر شجر، حجر اسود ہم کہتے ہیں، بشر، اچھا بشر کے معنی انسان کے کو بھی بشر کہتے ہیں، اس طرح کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن بشارت کے معنوں میں بھی آتا ہے، بشیر بشارت دینے والا، مبشر جس کو بشارت دی گئی۔ اچھا مبشر وہی بات ہے جو ہم نے سمجھا، مبشر بشارت دینے والا، مبشر جس کو بشارت دی گئی، عشرہ مبشرہ زبر کے ساتھ، وہ لوگ جن کو زندگی میں بشارت دے دی گئی، 10 لوگ۔ الصالحات، اب اصلاح صالح عمل صالحہ، جیسے میں نے کہا یہی ترجمے اس کے بہتر ہے تو یہی کرنا چاہیے۔ تجری اردو میں ہم کہتے ہیں جاری، تحت اردو میں استعمال ہے ماتحت، تحت شعور، نہر انہار نہریں، رزق بھی استعمال ہے، ثمر بھی استعمال ہے، قول بھی استعمال ہے، قبل پھر سے آ گیا۔ اچھا متشابہ مشابہ متشابہ، تشبیہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ازواج زوج زوجہ زوجیت، ازواج طہر طہارت، طہارت طاہر مطہر، فی الحال وفیم استعمال اس طرح بھی کرتے ہیں، فی الحال فی الفور فی الحقیقت، خالدون میں بھی خلد بری خالد یہ نام بھی رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں معلوم ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر میں ہر بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے قرآن پڑھنے میں آسانی ہو رہی ہے، تو یہ سلسلہ آپ تک پہنچتا رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں تک بھی پہنچے، دوسرے بھی اس سے مستفید ہوں، تو آپ دوسروں کے ساتھ سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاکم